بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وقال أيضا لا تكذبوا عليه فإنه من يكذب علي فليلج النار او كما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ عزیز بزرگوں، تین باتیں ذکر کرنی ہیں۔ ایک تو ایک حدیث بیان کرنی ہے، دوسرا زکوٰۃ کے کچھ موٹے موٹے مسائل ذکر کرنے ہیں، اور تیسری چیز احتیاط ہمیں کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیے، دو چار دنوں کے بعد رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ بہت فضیلتیں ہیں، بہت فضیلتیں ہیں۔ ایک لفظ میں کہا جاوے، بس اللہ اس مہینے میں دینے پر آئے ہیں، بس اللہ دینے پر آئے ہیں کہ تھوڑی سی اگر کوئی کوشش کر لیوے تو اللہ اسے نواز دیتے ہیں۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ آپ لوگوں نے بھی اکثر دیکھا ہوگا، اور ابھی شروع بھی ہو گیا ہے اور پھر ابھی چلے گا، کہ رمضان کے آنے سے پہلے پہلے ایک میسج سوشل میڈیا پر کافی چلتا ہے، اور اس میسج میں لکھا ہوا یہ ہوتا ہے کہ جس نے سب سے پہلے رمضان کی مبارکباد دی، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ ایسے میسج چلتے ہیں، اور مسلمان بھولا بھالا ہے، سیدھا سادہ ہے کہ اتنی چھوٹی سی ایک میسج فارورڈ کرنے میں گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو پھر فائدہ کون نہ اٹھاوے، تو ہر ایک فٹافٹ شروع کر دیتا ہے فارورڈ کرنا۔ عزیز بزرگوں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے، ایسی کوئی حدیث ہے ہی نہیں، اور اس کا سب سے بڑا وبال یہ ہوتا ہے، دیکھیے، جب کوئی بات ہم نے اس حوالے سے اپنے زبان سے نکالی کہ حدیث میں آیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ نسبت سیدھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو گئی، یعنی حضور نے یہ فرمایا، یا حضور نے ایسا کیا، یا حضور کے عمل سے ایسا ثابت ہوا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے، کوئی بات جب حدیث کے حوالے سے ذکر کر دی جاوے تو وہ ایک سند کی حیثیت، دلیل کی حیثیت رکھتی ہے، اور جب تک کوئی بات جو حدیث سے ثابت ہے اس کے پکا اور بالکل درست ہونے کا علم ہم تک نہیں ہے، تو اللہ کے واسطے اس کو آگے فارورڈ نہ کریں۔ حدیث میں نے حدیث پڑھی، خطبے میں 2 حدیثیں پڑھی۔ حضور نے ایک فرمایا کہ جس نے میرے اوپر جان بوجھ کے جھوٹ بولا، یعنی حدیث میں ایسا نہ میں نے فرمایا ہے، نہ ایسی میری بات میں اس کے باوجود اس نے جان بوجھ کے جھوٹ بولا، تو حضور نے یہ حدیث بیان فرمائی، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ۔ اس حدیث کا ترجمہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو حدیث جو حضور سے ثابت نہیں ہے اور حضور کی طرف نسبت کر کے کہے کہ یہ حضور نے فرمایا، اس کو چاہیے کہ اپنی سیٹ جہنم میں ریزرو اور بک کر لے، کنفرم ہو گئی اس کی۔ اس لیے احتیاط کرے۔ بھئی سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو بھی دینی میسج آیا، ایسے میسج جو خیرخوائی والے ہیں، بھلائی والے ہیں، تو وہ آگے فارورڈ کرے، اس کو آگے بھیجے، مسائل ہے یا اسی طریقے سے، لیکن وہ بھی تحقیق شدہ۔ لیکن وہ باتیں جو حدیث سے تعلق رکھتی ہے، جب تک اس کی صحیح سند ہم تک نہ مل جاوے، جب تک وہ پکا پائے پر پروف نہ ہو جاوے ہمارے پاس کہ بھئی کسی عالم سے، کسی مفتی سے، کسی مولانا سے اس کی تصدیق کروا لی کہ بھئی ایسا ہے حدیث میں،
اس کے بعد آگے بھیجے. اور دوسری حدیث میں حضور نے فرمایا لا تکذبوا علی، میرے اوپر جھوٹ مت باندھنا. حضور نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے کہ میرے اوپر میری طرف جھوٹ کی نسبت مت کرنا، اس لیے کہ جو میرے اوپر جھوٹ باندھے گا فلیلج النار، وہ جہنم میں داخل ہوگا. اس لیے احتیاط کریں. ابھی دیکھیے یہ رمضان شروع ہوگا، پہلا جمعہ جائے گا، دوسرا جمعہ جائے گا، تیسرا جمعہ جائے گا، چوتھا، اور اس رمضان میں 4 جمعہ ہیں. تو جب چوتھا آخری جمعہ جب آنے والا ہوگا، اس سے پہلے پھر میسج چلیں گے کہ بھئی یہ آخری جمعہ کے دن جس نے 4 رکعت اس طریقے پر پڑھ لی تو حدیث میں ایسا آیا ہے کہ پوری زندگی کی جتنی بھی نمازیں قضا ہوئی اس کی سب معاف ہو جائے گی. بالکل جھوٹ. اچھا ایک بات یہ بھی ہے کہ تھوڑا عقل سے بھی کام لینے کی ضرورت ہے، ورنہ ظاہر سی بات ہے کہ ایک آدمی پوری زندگی بھر نمازیں ہی نہیں پڑھ رہا ہے اور وہ 4 رکعت پڑھنے کے بعد اس کی پوری زندگی کی نمازیں قضا ادا ہو جائے گی، پوری ہو جائے گی. یعنی سمجھ میں بھی بیٹھنے والی بات نہیں ہے یہ. تو اس لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ایسی جب بھی کوئی دینی بات ہمارے سامنے تحقیق نہیں ہے، علم نہیں ہے، تو اس کے بارے میں تحقیق کر لی جاوے. ایک بات. دوسری بات زکوٰۃ کے مسئلے کے تعلق سے عزیز بزرگوں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، زکوٰۃ اسلام کا اہم رکن ہے. اس کے بارے میں علم ہونا، اس کو ادا کرنا، اس کو صحیح مستحقین تک پہنچانا، اپنے پورے نصاب، اپنے پورے مال کو دیکھنا اور اس کا اندازہ لگانا، اس سب کے اوپر اللہ نے ثواب کا وعدہ فرمایا ہے. ہوتا یہ ہے کہ ہم صحیح اندازہ ہی نہیں لگاتے، ورنہ یہ قرآن میں آپ غور کریں کہ اللہ نے جہاں نماز کو کہا ہے ساتھ میں زکوٰۃ کو جوڑا ہے. اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، فوراً فرمایا وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ کو نکالو. مسائل اگر ذکر کروں تو زکوٰۃ کے بہت سارے بن جاوے. میں نے یہ کوشش کی ہے کہ آپ کے سامنے زکوٰۃ کے تعلق سے چند ایسی باتیں رکھ دوں کہ ہر شخص ایک کاغذ لے لے اور اس کے اوپر ان چیزوں کو سامنے لکھ لے اور اس کے سامنے جو اماؤنٹ بنتی ہے ان کو لکھ لے اور اس کا پورا ایک حساب کر لے، اور اس کے بعد میں یہ تو سب پلس کرنے والی چیز ہے کہ ان کو جوڑا جاوے. اور کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو زکوٰۃ میں سے مائنس کی جاتی ہے، تو وہ مائنس کرنے کے بعد جب کل رقم بنے تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ نکال لے. سب سے پہلی چیز بھئی زکوٰۃ کس کے اوپر فرض ہے؟ زکوٰۃ کس پر؟ مالدار پر فرض ہے. مالدار کا مطلب یہ ہوتا ہے شریعت جس کو کہتی ہے مالدار. شریعت کس کو کہتی ہے مالدار؟ جس کے پاس سونا، چاندی، کیش، روکڑے اور بزنس، کاروبار کا مال، جس کی وہ تجارت کرتا ہے وہ مال، یہ 4 چیزیں ایک نصاب جتنی ہو. کتنا نصاب ہے؟ سونے کا نصاب تقریباً 87.4 گرام، یہ سونا، اور چاندی کا نصاب 612.35 گرام، یعنی 613 گرام کے آس پاس اس کے پاس چاندی ہے، 87 گرام کے آس پاس اس کے پاس سونا ہے، یا اس کے برابر جو رقم بنتی ہے. جیسے چاندی کے برابر آج چاندی کا ریٹ تقریباً 1 گرام کا ہے 67.5 گرام، آج کے دن کا ریٹ چاندی کا. تو اس حساب سے 612 گرام چاندی کی جو رقم بنے گی وہ تقریباً 41,333 روپے، احتیاطاً ہم 42,000 روپے سمجھ لیتے ہیں. یعنی آج کے دن اگر کسی شخص کے پاس 42,000 روپے کی چاندی پڑی ہے، یا 42,000 روپے کیش پڑے ہیں، یا 42,000 روپے اس کے تجارت بزنس میں گھوم رہے ہیں، یا اسی کے آس پاس تھوڑا سونا ہے، تھوڑا چاندی ہے، تھوڑا مال تجارت، اور یہ سب ملا کے 42,000 روپے کی مالیت بن گئی. شریعت اس کو کہتی ہے کہ یہ ہے مالدار. یہ ہے مالدار، اس کو اب زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے. تو یہ چیز بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کے پاس سونا ہوتا ہے، تھوڑا بہت ہوتا ہے، چاندی ہوتی ہے تھوڑی بہت، اور پیسے نہیں ہے، بالکل کیش نہیں ہے. تو وہ یوں سمجھتے ہیں کہ میرے پاس پیسے نہیں ہے، کاروبار بھی نہیں ہے، اور اسی طریقے سے مندی بھی چل رہی ہے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں مالدار نہیں ہوں. تو مالدار کی جو ڈیفینیشن، جو تعریف ہے، وہ نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں. شریعت جس کو کہتی ہے مالدار وہ سمجھا جائے گا. تو یہ سب سے پہلی چیز. تو ایسے شخص کے اوپر زکوٰۃ نکالنا واجب ہے.
جب ایسا شخص ہو گیا تو یہ ایک نصاب اتنے روپے پہنچنے کے بعد 1 سال اس پر گزر گیا تو اب اس پر زکوٰۃ نکالنا واجب ہے۔ ہم سب اپنی زندگیوں میں غور کر لے کب میں پہلی مرتبہ مالدار بنا تھا، صاحب نصاب بنا تھا، اور اس کے بعد وہی سال آئندہ جب آیا تو اتنا مال میرے پاس تھا، تو وہ شخص مالدار کہلائے گا اور اس شخص کو زکوٰۃ نکالنا واجب ہے۔ اس لیے اس کی ایک لسٹ بنا لی جاوے، تقریباً 13 چیزوں کو میں نے لکھا ہے کہ یہ 13 چیزوں کو لکھ لے اور اس کے سامنے پورا ایک حساب کر لے۔ سب سے پہلے سونا ہمارے پاس جو موجود، اچھا ایک اور بات میں ذکر کروں، زکوٰۃ اس پر ہوگی جس کی ملکت میں مال ہوگا۔ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے، یہ بہت اہم پوائنٹ ہے، اس کو ذہن میں لکھ لے۔ زکوٰۃ اس پر ہوگی جس کی ملکت میں، جس کے قبضے میں مال ہوگا۔ جس کی ملکت میں، جس کے قبضے میں مال نہیں ہے، زکوٰۃ اس پر نہیں ہے۔ جیسے زیور سارے بیوی پہنتی ہے، اس کی ماں کے وہاں سے چڑھائے یا سسرال والوں نے یہاں سے چڑھائے تو سب اس کے پاس ہے، تو اب زکوٰۃ اس پر نکالنا۔ آدمی میں تو پگار دے کے چھوٹا ہو گیا، میرے پاس کہاں کچھ بھی ہے، تو آپ پر نہیں ہے زکوٰۃ۔ تو یہ اچھا پھر نکالتا تو آدمی ہے بھئی، یہ اس کا احسان ہے، وہ نکالتا ہے، اس کی طرف سے احسان ہے۔ اگر وہ نہیں نکالے گا تو زکوٰۃ نہ نکالنے کا گناہ اس پر ہوگا جس کی ملکت میں سونا چاندی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ 13 چیزیں ہیں، اس کو لکھ لے۔ سب سے پہلی چیز سونا، چاہے وہ جس شکل میں ہو، ڈلی کی شکل میں ہے یا پیور کی شکل میں ہے یا کچے کی شکل میں ہے، زیورات کی شکل میں، جس شکل میں بھی سونا ہو اس کو ایڈ کر لے، اس کے سامنے اس کی رقم لکھ لے۔ دوسری چیز ہے چاندی، وہ بھی جس شکل میں ہو، زیورات کی پہننے کی شکل کے اندر ہو یا اسی طریقے سے کچا پڑا ہوا ہو، پیور کی شکل میں، جس شکل میں بھی ہو، اس کو 2 چیزیں ہو گئی۔ تیسری چیز تجارت کا مال، یعنی جس چیز کا انسان بزنس کر رہا ہے اس کو دیکھ لے۔ اب تجارت کے مال کے اندر جس کو جہاں انویسٹ کیا ہے یا اسی طریقے سے زمین لی ہے، پلاٹ لیا ہے، فلیٹ لیا ہے، مکان لیا ہے، لیتے وقت ہی نیت یہ تھی کہ یہ انویسٹ کے لیے، لیتے وقت یہ نیت تھی کہ بھاڑے پہ دے دوں گا، رہنے چلا جاؤں گا یا دیکھیں گے بعد میں، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیتے وقت ہی نیت یہ تھی کہ اس کو ہمیں بیچنا ہی ہے آئندہ چل کے، اور ہمیشہ وہی انویسٹ ہی کی نیت تھی اس کی، تو اب ایسے مال کے اوپر، ایسی تجارت کی چیزوں کے اوپر یہ زکوٰۃ واجب ہوگی۔ تو تیسری چیز ہے تجارت کا بزنس، جن چیزوں کا جیسے ہم کپڑے کا کاروبار کرتے ہیں، پلاسٹک کا کاروبار کرتے ہیں، یا اسی طریقے سے میڈیکل کی دوائیوں کی دکان ہے، یا اسی طریقے سے گروسری کی دکان ہے، جس چیز کی بھی ہو تو وہ سب ہمارا ایک مال تجارت ہے۔ تو یہ تیسری چیز ہو گئی کہ جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، وہ تجارت کا مال۔ چوتھی چیز وہ کیش جو بینک میں رکھا ہوا ہے، اس کو بھی پورا جوڑ لے۔ پانچویں چیز کیش ان ہینڈ، جو ہمارے جیب میں کیش اماؤنٹ ہے یا ہمارے گھر میں لاکر میں کیش اماؤنٹ رکھی ہے، اس کو گن لے۔ 5 چیز ہو گئی۔ چھٹی چیز کسی کو قرضہ دیا ہو جو ریورسیبل ہو، جو واپس آنے کی امید ہو۔ بعض ہوتے ہیں نا کہ جا نہیں دینا، دینے کے بعد قرضہ جا نہیں دینا، جو ہوئے کر لینا، تو اب اس کے مال کے آنے کی امید نہیں ہے اب وہ، لیکن قرضے عام طور پر جو انسان دیتا ہے وہ اسی لیے دیتا ہے کہ بھئی وہ واپس ملے گا ہی، ظاہر سی بات ہے، تو وہ قرضے بھی جوڑ لے جا۔ اب وہ قرضے میں جو بھی دیا ہو، چاہے نقد پیسہ دیا ہو، سونا دیا ہو، یا تجارت کے جو لین دین عام طور پر کرتے ہیں کہ بھئی مال دے دیا ہے اس کو قرضے کے طور پر، بعد میں وہ دے گا، تو وہ سب ایڈ کر لیا جاوے گا، گن لیا جاوے گا۔ 6 چیزیں ہو گئی۔ 7ویں چیز غیر ملکی کرنسی، جیسے بعض مرتبہ جیسے عام طور پر جو اکثر حج عمرہ میں جاتے ہیں تو کچھ پیسے ریال کی شکل میں رکھے ہوئے ہیں، یا اسی طریقے سے ڈالر کی شکل میں کچھ پیسے رکھے ہوئے ہیں، تو وہ سب بھی گن لیے جاوے جتنے بھی ہیں۔ 7 چیزیں ہو گئی۔ 8ویں چیز بعض لوگ الگ الگ کمپنیوں کے شیئرز خریدتے ہیں اور اس میں انویسٹ کرتے ہیں کہ بھئی شیئرز لے لیے تجارت کی نیت سے، مقصد یہ تھا کہ انویسٹ کر کے اس کا نفع حاصل ہو۔ یہ الگ بحث ہے کہ شیئر کا بازار کا کاروبار درست ہے۔ خلاصہ یہ ہے جو کمپنیاں حلال کاروبار کرتی ہے اور وہ کمپنیاں حقیقت میں وجود میں آ گئی ہے
تو ان کمپنیوں کے شیئرز لینا حلال ہے. باقی جن کمپنیوں کے کاروبار حلال نہیں ہے، شراب کا کاروبار کر رہی ہے، اسی طریقے سے ایسی چیز جن کی اسلام اجازت نہیں دے رہا ہے، تو ان کے شیئرز جائز نہیں ہے. تو خیر کسی کمپنی کے اگر شیئرز لیے ہو تو وہ گن لیے جاوے جتنے بھی ہیں. 9ویں چیز، کسی کے پاس امانت رکھوائی، ہماری ہی چیز تھی، کیش کسی کے پاس رکھوا دیے، یا اسی طریقے سے سونا پڑا تھا تو وہ کسی کے پاس رکھوا دیا، چاندی پڑی تھی تو وہ کسی کے پاس رکھوا دی، تو ایسی چیزوں کو بھی گن لیا جاوے. 10ویں چیز، چٹھی جس کو کہتے ہیں ویسی، جو عام طور پر لوگ چلاتے ہیں کہ بھئی ایک اچھی خاصی رقم اس کے ذریعے سے جمع ہو جاتی ہے. تو آدمی نے جو ویسی جو بھر دی ہے، جتنی بھر دی ہے، تو اس کو بھی وہ گن لیا جاوے گا. اپنے زکوٰۃ کا جب حساب کرنے کے لیے بیٹھے تو اس کو بھی گن لیا جاوے گا، یعنی جتنی اس نے بھر دی ہے وہ آنے والی ہے. اسی طریقے سے کاروبار کر رہا ہے اور اس کے کاروبار میں مینوفیکچر کر رہا ہے کسی چیز کو، اور کچھ مال وہ ہے جو بالکل کچا ہے، جیسے کپڑا، تو ابھی وہ کچا ہے، انڈر پروسیس ہے، لیکن خود کا مینوفیکچر ہے، وہ خود بناتا ہے اس چیز کو، تو وہ کچا مال جس شکل میں ہو اس کو بھی گنا جائے گا. مال بالکل تیار ہو گیا ہے، یعنی بالکل پک گیا ہے اور بالکل وہ تیار ہے، تو وہ اس کو بھی گن لیا جاوے گا. 12 چیزیں ہو گئی. 13ویں چیز، کسی کے ساتھ پارٹنرشپ کی ہو تو وہ بھی مال کو دیکھ لے بھائی کتنے روپے دے کر یا کس طریقے پر پارٹنرشپ کی ہے. تو یہ 13 چیزوں کو میں سمجھتا ہوں اگر کسی نے جوڑ لی تو انشاءاللہ اس کے زکوٰۃ کا نصاب آسان ہو جائے گا. مختصراً، نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 تجارت کا مال، نمبر 4 بینک میں رکھا ہوا پیسہ، نمبر 5 گھر میں رکھا ہوا اپنے پاس موجود ہے وہ کیش، نمبر 6 کسی کو قرض دیا ہوا ہے، نمبر 7 غیر ملکی کرنسی، نمبر 8 کسی کمپنی کے شیئرز لیے، نمبر 9 امانت کسی کے پاس رکھوائی، نمبر 10 ویسی چٹھی چل رہی ہے، نمبر 11 کچا مال ہے، نمبر 12 تیار ہو گیا ہے وہ مال، اور نمبر 13 پارٹنرشپ اگر کسی کے ساتھ کی ہے. تو یہ 13 چیزوں کو جوڑ لے اور اس کے سامنے ایک اماؤنٹ لکھ دے. جیسے یہ سب جوڑنے کے بعد مثال کے طور پر 10 لاکھ روپے بنے ہیں کسی کے، تو اب ایسے شخص کو 10 لاکھ روپے کی زکوٰۃ نکالنا واجب ہے. لیکن اس کے سامنے کون سی چیزیں مائنس کی جاوے گی؟ جیسے قرضہ ہو جو اس کو خود کو دینا ہے، یعنی وہ قرضے میں، کسی کو دیا نہیں ہے، وہ خود قرضے میں ہے، یعنی کسی سے اس نے لیا تھا، تو وہ اب بعد ہو جائے گا، مائنس ہو جائے گا، نمبر 1. اسی طریقے سے جو ویسی ہے، یعنی جو اس کی کھل گئی ہے لیکن اب اس کو جو بھرنے کی باقی ہے ویسی 1 سال کے اندر، تو وہ بعد ہو جائے گی، وہ مائنس ہو جائے گی. نمبر 3 اس کی زکوٰۃ کے دن تک جو بل، جیسے بجلی بل ہے وہ بھی اس کو بھرنا ہے اسی مہینے کے، یا اور کوئی بلز وغیرہ ہے جو اس کے ذمے پورا ادا کرنا ضروری ہے، وہ مائنس ہو جائیں گے کیونکہ وہ نکالنے والا ہے. اسی طریقے سے بچوں کی اسکولوں کی جو فیس وغیرہ ہے جو اس کے ذمے ہے بھرنا جو ضروری ہے، تو وہ اس کو مائنس کر لی جاوے. اسی طریقے سے جو پارٹیوں کو پیمنٹ دینے باقی ہے، یعنی جو اس کے ذمے، ایک تو اس کو لینے کے بلتے اس کی پوری لسٹ، بھائی ان سے یہ لینا ہے، تو وہ سب پلس میں ہو جائے گا، اور جن کو دینا ہے وہ سب مائنس کے اندر ہو جائیں گے. اسی طریقے سے کاریگروں کی، ملازمین کی جو تنخواہ ہے، تو اس کی زکوٰۃ کے دن تک جو تنخواہ بنتی ہے اس کو وہ مائنس کر لی جاوے گی جو دینی ہے. اسی طریقے سے کچھ چیزیں ہیں جو قسطوں پر، ہفتوں پر خریدی جاتی ہے، جو اس کو ادا کرنا، لیکن 1 سال تک کے ہی ہفتے، بعض ہوتے بہت لمبی لونیں لے لی ہوتی ہے، بہت لمبے قرضے لے لیے ہوتے ہیں، یعنی قسطوں پر بہت لمبی خریداری ہو جاتی ہے، تو اس کے مسائل پرسنلی مل کر بھی علماء اور مفتیان کرام سے پوچھ لے. تو یہ چند چیزیں ہیں جو زکوٰۃ میں سے مائنس ہو جاوے گی. جیسے مثال کے طور پر قرضہ ہے، بل ہے، بچوں کی فیس ہے، یا لوگوں کو دینے کے جو پارٹی کے پیمنٹ ہے، وہ سب 2 لاکھ روپے مثال کے طور پر بنتے ہیں، ایک اندازہ. تو 10 لاکھ کا حساب وہ ہوا جو اس کے پاس ہے یا لینے کے، 2 لاکھ کا حساب وہ ہوا جو اس کو دینے کے یا اس کے پاس نہیں ہے. تو ٹوٹل 2 لاکھ 10 میں سے مائنس تو 8 لاکھ. تو اب 8 لاکھ کے حساب سے اس کو زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے. زکوٰۃ کتنی ہے؟ 2.5%، یعنی 100 روپے کے اوپر 2.5 روپے زکوٰۃ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ فرض کی گئی ہے. تو الغرض عزیز بزرگوں، زکوٰۃ کون نکالے وہ آ گئی بات سمجھنے. کب نکالے تو یہ چیزیں اب کس کو دے سکتے ہیں، یہ بہت اہم مسئلہ ہے. بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں بھائی کس کو دیوے، کس کو دیوے. تو دیکھیے جس کے پاس یہی
612 ग्राम चांदी या उसके बराबर की रकम या इतना कारोबार नहीं है, यानी 42,000 के बराबर रकम अगर किसी की नहीं बनती है तो उस शख्स को ज़कात दी जा सकती है। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि बेचारे पास कुछ नहीं है, पैसे भी नहीं है, कारोबार भी नहीं चल रहा है, तो उसको ज़कात दे सकते हैं। लेकिन पण क्या, उसके पास सोना ने थोड़ा चांदी आड़े वक्त के लिए पड़ा हुआ है, बेचारा अपन गरीब है। भाई गरीब आपने समझा है, शरीयत उसको नहीं समझ रही है कि वो गरीब है, पहले उसको खर्च करे। वो हमने ये समझा है उसके लिए कि भाई वो गरीब है, लेकिन शरीयत नहीं कह रही है कि वो गरीब है। जब उसके पास सोना है, चांदी है, तो शरीयत उसे मालदार समझती है जब वो एक निसाब यानी इतने के बराबर पहुंच गया है। लेकिन अगर इतना भी किसी के पास नहीं है अजीज बुजुर्गों, तो ऐसे शख्स को ज़कात दी जा सकती है। तो अब हर एक को पूछने बैठेंगे कि भाई आपके पास इतना है, अगर ताल्लुकात है या पूछने में शर्म महसूस ना हो तो कोई हरज नहीं, लेकिन जाहिर का एतबार है, अक्सरों की हालत, या इसे देखे बाज जबान से भी सवाल कर लेते, या बाजों की हालतों का इल्म वाया वाया किसी तरीके से हमें पहुंच जाता है, हो जाता है, तो उन तक अपनी रकम को पहुंचाए जावे। देखिए इतना खूबसूरत निजाम माल को खर्च करने का, माल को निकालने का और माल को देने का इस्लाम के अलावा किसी और मजहब के पास नहीं है। इतना खूबसूरत ये निजाम है जिसको ज़कात का निजाम कहते हैं कि हर मुस्तहिक तक एक रकम मुनासिब तरीके पर पहुंचा दी जाए, जिसकी उसकी ज़रूरतें पूरी हो जाए। तो अलगर्ज अजीज बुजुर्गों, ये चंद बातें मैंने आपके सामने ज़कात के ताल्लुक से जिक्र की हैं। और एक आखिरी बात ये जिक्र करनी है कि देखिए हज़रत अक़दस मुफ्ती याह्या साहब की जानिब से भी ये बात तमाम उलमा और अइम्मा को जिक्र की गई है कि देखिए ये तमाम हमारे सामने जो तरह तरह की बातें आ रही है या हालात हमारे सामने आ रहे हैं, हजरत की तरफ से ये बात थी कि उलमा अवाम को, तमाम लोगों को रुजू इल्लाह की तरगीब देवे, यानी अल्लाह की तरफ रुजू करने की। देखिए हालात जैसे भी है, बाज लोग कह रहे हैं साजिश है, बाज लोग कह रहे हैं कि हालात तो देखो कितने जबरदस्त है, हमें इल्म नहीं है, हम नहीं जानते इसके मुतालिक, मनफी नेगेटिव पॉजिटिव अच्छी बुरी सब तरह की, हर तरह की नेट पर या इसीलिए हर एक के मोबाइल में सब चीजें पहुंच गई है और इस पर हर एक आदमी अपने अपने हिसाब से तफसीरा भी कर रहा है। जिसने बहुत समझ लिया तो वो बहुत पॉजिटिव अंदाज में के तफसीरा कर रहा है, जिसने बहुत हल्का लिया वो नेगेटिव अंदाज में। हमें जरूरत इसकी है कि तज़किरे और तफसीरे से ज्यादा रुजू इल्लाह की जरूरत है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल क्या था? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल ये था कि जब भी कोई छोटी से छोटी बात हो जाती तो वो फौरन अल्लाह की तरफ रुजू किया करते थे। अजीज बुजुर्गों, ये जो वक्त चल रहा है, सही माना में अगर गौर करें तो अल्लाह की तरफ रुजू करने की बहुत ज्यादा जरूरत है इस वक्त में। आइंदा रमजान भी आ रहा है, मुबारक बाबरकत महीना, ऐसा महीना कि अगर अपने गुनाहों की बख्शिश करवाकर अपने हक में अगर कोई इंसान जन्नत के फैसले अल्लाह से करवाना चाहे तो कोशिश करने वालों के लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। तो अगर इंसान इसकी सही करता है, इसकी कोशिश करता है, तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला की जात से कवी उम्मीद है कि हमारा रमजान बेहतर से बेहतरीन बन जाएगा। इसलिए हम खुद भी अल्लाह की तरफ रुजू करें और याद रखें अजीज, रुजू का मतलब सही माना में अपने तमाम गुनाहों से माफी। देखिए तौबा का मतलब सिर्फ जबानी नहीं होती कि चंद मिनटों के लिए हाथ उठा लिए, हकीकत में कि अल्लाह बस अब पिछला बहुत हुआ, अल्लाह अब हमारे गुनाहों की माफी। अल्लाह हम जबान से भी, दिल से भी, अमल से भी, कौल से भी, हर हिसाब से बस आपके सामने अल्लाह रुजू करते हैं। अल्लाह आप हमारे गुनाहों को बख्श दीजिए, अल्लाह आप हमारे गुनाहों को माफ कर दीजिए। देखिए ये इतनी बड़ी चीज है रुजू इल्लाह कि अल्लाह तबारक व तआला इसकी वजह से बड़े बड़े फैसले फरमा देते। कुरान क्या कह रहा है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू करो और ऐसे रुजू करो जैसे बहुत नेक लोग जब रुजू करते हैं तो कैसा रुजू करते हैं, तौबतुन नसूहा कहा गया है। इसलिए जब भी हालात अल्लाह ने बदले हैं तो वो अल्लाह की तरफ रुजू करने की वजह से बदले हैं। इसी वजह से किसी से पूछा गया कि अगर एक बादशाह की तरफ से हुक्म हो तीर चलाने का तो आप किस जगह जाकर छिप जाएंगे? तो कहा कि बादशाह के पड़ोस में, बादशाह के बगल में जाकर खड़ा हो जाऊंगा। कहा क्यों?
کہا دیکھیں بادشاہ کی پہنچ تو ایسی ہے کہ وہ کہیں سے بھی حکم دے گا تو وہ تیر چل جائے گا، لیکن جب بادشاہ کے بازو میں ہی جا کر کھڑا ہو گیا، اس کی امان میں آ گیا، تو انشاءاللہ وہاں تو بچنا ہی ہے۔ تو ایسے حالات میں ہم تدبیریں کوششیں جیسی بھی کچھ کر لیں، لیکن جب تک اللہ ہی کی طرف رجوع نہیں کریں گے، اللہ کی امان میں نہیں آئیں گے، تو یاد رکھیں ہماری تمام تدبیریں کوششیں ناکام رہے گی۔ اس لیے بہت ضرورت ہے ایسے دور میں کہ ہم اللہ کی طرف صحیح معنی میں رجوع کرنے والے بنے۔ جو احتیاط، جو چیزیں ہمیں ذکر کی جا رہی ہیں، جیسے اب دیکھیے اب یہ کرفیو کا جو وقت ہے رات 8 بجے سے ہو گیا ہے، تو بہت ساری اس پر تبصرہ بھی تذکرہ بھی کرتے ہیں، مسجدوں کو بند کر دی جائے، اس میں کیا کر سکتے ہیں؟ کیا اس پر کیا ذکر کیا جا سکتا ہے؟ جس طریقے سے حالات بنتے ہیں، مساجد والے، کمیٹی والے، ذمہ داران جتنے بھی لوگ ہیں، اس کے مطابق حالات کو دیکھتے ہوئے، تاکہ اس کی وجہ سے ہو یہ کہ ایک بہترین طور پر ایک اچھا میسج یا اسی طریقے سے تمام احتیاط کے ساتھ رہنے والے بنے، کوئی غلط میسج کسی تک پہنچنے والے نہ بنے۔ تو اس چیز کی ہم فکر کریں، جیسا کہ میں نے 2-4 دن پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ عشاء کی نماز اپنے قریب کے اندر ادا کرے، تراویح جو آنے والی ہے تو اپنا اپنا اہتمام کر لے، اس لیے کہ دیکھیں تراویح کے لیے تو بہت سارے اللہ نے حفاظ ہمیں دے دیے ہیں، شاید اسی دن کے لیے کہ جب کبھی کوئی حالات ہو تو انشاءاللہ ہم اپنے گھروں کے اندر، محلوں میں، اپنی بستیوں کے اندر الگ الگ جگہوں پر تراویح کو کر سکیں۔ لیکن اصل ضرورت یہی ہے کہ اللہ کی طرف ہم رجوع کریں ایسے حالات میں۔ انشاءاللہ اللہ حالات، اس لیے تو پیر صاحب نے کہی ہے کہ میں مانتا ہوں کہ یہ وبا کے دن ہے، مگر یہ دن بھی تو خدا کے دن ہے، تو یہ بھی دن اللہ کی طرف ہی کے دن ہے، تو اس لیے اللہ کی طرف رجوع کرے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنی میں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔